السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج قرآن مجید کے پاروں کی منتخب آیات کے خلاصے کی شکل میں 14ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 14ویں پارے کا آغاز سورۃ الحجر سے ہوتا ہے۔ 14ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے اور کہتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فرشتوں کو تو ہم عذاب دینے کے لیے اتارتے ہیں، اور جب فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے تو اقوام کو مہلت نہیں دی جاتی۔ قرآن مجید کے نزول پر شک اور اعتراض کرنے والے کافروں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی ذکر یعنی فرقان حمید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور ان کو شیطان کے شر سے محفوظ کیا، مگر جو آسمان کی بات چرا کر زمین پر لانا چاہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب ثاقب کا نشانہ بناتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف روانہ کیے جانے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا۔ یہ فرشتے حضرت لوط کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو ایک عالم فاضل بیٹے کی بشارت دی اور انہیں بتلایا کہ ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس قوم میں سے لوط کے گھرانے کے علاوہ ہر شخص کو ہلاک کر دیا جائے گا سوائے لوط کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ ضرور مجرموں کے ساتھ پیچھے رہ جائے گی۔ اللہ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو بلندی پر لے جا کر الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرمایا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے اس سے نمٹنے کے لیے خود اللہ کی ذات کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دشمن کو ذلیل اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ولید ہو کہ امیہ بن خلف ہو کہ عقبہ بن ابی معیط ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب مذاق کا نشانہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں ان کو حسرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ ابو لہب کے ایک بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا تو ایک کاروباری سفر کے دوران جنگل کا شیر اس کو کھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم یعنی سورۃ الفاتحہ عطا کی گئی ہے۔ سورۃ الحجر کے بعد سورۃ النحل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر چاہتا ہے روح الامین کو فرشتوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہتا ہے روح الامین کو فرشتوں کے ہمراہ نازل فرماتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انواع و اقسام کی سواریوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا اور وہ کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان نہیں جانتا، جس کو آج ہم نے جانا، گاڑی، موٹر اور فلائٹ اور نہ جانے کیا کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 معبود اور 2 خداؤں کے تصور کی نفی کی اور کہا کہ انسان کو 2 الہ نہیں پکڑنے چاہیے، یعنی 2 ذات کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ ثنویت کا عقیدہ آتش پرستوں میں موجود تھا کہ 2 الہ ہے اور وہ 2 خداؤں کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کو رد کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ مویشیوں کی طرف بھی مبذول کرائی اور کہا کہ چوپایوں میں انسان کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پیٹوں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو کہ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے، لیکن اس میں نہ خون کی رنگت ہوتی ہے نہ گوبر کی گندگی۔ اللہ اکبر۔ فلٹریشن کا یہ غیر معمولی پلانٹ خالق کائنات کی کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ پرندوں کو فضائے بسیط میں اللہ تعالیٰ ہی سہارا دیتے ہیں، کیسے پرندہ فضا میں اڑتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جائے سکونت بنایا۔ جو سکون انسان کو اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مقام پر حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اس لیے نازل فرمایا کہ لوگوں کو بیان کریں جو ان پر نازل کیا گیا ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنتیں قرآن مجید کے بیان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہرزہ سرائی کا ذکر کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اللہ کی طرف سے نہیں اترا ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
روم کے ایک نو مسلم مراد صہیب رومی سے سن کر کے اس کو آگے لوگوں کو سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے خود جواب دیا کہ جس آدمی کے بارے میں ان کا یہ گمان ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے وہ تو عجمی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی زبان تو عربی ہے، مبین صاف صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ قرآن مجید کو روح القدس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھا جائے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی بستی کا ذکر کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق اور امن کی جملہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن وہ اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے امن کو چھین کر خوف اور رزق کو چھین کر بھوک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ قوموں کے امن اور معیشت کا تعلق اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ہے، اور جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا ارتکاب کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بدامنی اور بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، وہ اللہ کے انتہائی فرما بردار، یکسو اور حنیف مسلمان تھے۔ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر رکھا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا تھا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ دعوت دین کا کام بڑی حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کون ہدایت پر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دین کے دشمنوں کی تکلیفوں پر صبر کرنے کو اچھا عمل قرار دیا اور بتلایا کہ صبر اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ڈر، نیکی کے راستے پر استقامت درکار ہے۔ جس انسان کو یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں یقیناً اس کو اللہ کی تائید بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ یہ خلاصہ تیار کردہ ہے شیخ ابتسامی الہی ظہیر حفظہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔